گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ہم حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج کے سلسلے میں بھی ہم شریعت کے احکام سیکھیں گے، آپ کی کورس کو شامل سلسلہ کریں گے۔ اگر آپ آخر تک شامل رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ظاہر ہے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مسلمان ہیں، بہت سارے ایسے افعال ہیں، اعمال ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے اس کے اندر ہم بعض اوقات گناہ کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو آج بھی انشاءاللہ عز و جل کچھ ایسے سوالات ہم مفتی صاحب سے کریں گے کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ آئیے سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلا سوال مفتی صاحب سے میں عرض کرتا ہوں کہ فی زمانہ مفتی صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، جو بھیک مانگتے ہیں، وہ سلام بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ سوال کرتے ہیں پیسوں کا۔ تو ایسے موقع پر ہمیں ان کے سوال کا جواب دینا، ان کی دعاؤں کے حوالے سے تو کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ سلام کرنا جو ہے وہ سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے، لیکن یہ کس سلام کا جواب دینا واجب ہے، صحیح، اس میں جو ہے وہ تفصیل ہے کہ اس سلام کا جواب دینا واجب ہے جو کہ سلام تحیت ہو۔ تحیت تا ہا یا تا، تحیت، سلام تحیت وہ ہوتا ہے کہ جو شخص آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہے اور اب آپ کو سلام کرتا ہے، یعنی اس کا مقصود جو ہے وہ آپ سے ملاقات ہے اور وہ آپ کو سلام کرتا ہے، تو یہ سلام تحیت ہے۔ یہ سلام کرے گا تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اور جو تحیت کی غرض سے نہیں آیا، اپنے کسی اور جو ہے وہ غرض سے آیا ہے، جیسے سوال میں آپ نے کہا کہ سائل جو ہے وہ آتا ہے دروازوں پر یا ویسے کسی بھی جگہ پر، اب وہ آگے پہلے سلام کرتا ہے، اس کا وہاں مخصوص سلام کرنے سے اپنی جانب متوجہ کرنا ہوتا ہے کہ میری طرف دیکھیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ سوال کرتا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کے اس سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے کہ یہ سلام تحیت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی سائل کے اس طریقے سے سلام کا جواب نہیں دیتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے، ورنہ جو سلام تحیت ہے جس کا جواب دینا واجب ہے، اگر کوئی اس کا ترک کرتا ہے تو گناہ گار بھی ہوگا۔ تو اب جہاں تک معاملہ رہ گیا دعاؤں کا، تو دعا تو جو ہے وہ اس کی جانب سے ہے۔ اب اگر پیشہ ور بھکاری ہے تو پیشہ ور بھکاری کو تو بھیک دینے سے ہی منع کیا گیا ہے کہ اس کا یہ مانگنا ہی جائز نہیں ہے، اور اس کے مانگنے پر دیں گے تو وہ اپنی اس روش سے باز نہیں آئے گا، اسی کے اوپر رہے گا، تو اس کو نہ حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ اسی کام میں لگا رہے گا، تو اس کو نہ دیا جائے تاکہ وہ اپنی اس بری عادت سے چھٹکارا حاصل کرے۔ اور جو واقعی حقیقی سائل ہے وہ مانگتا ہے اور اس کو دینے والے کو یہ گمان ہے کہ واقعی یہ تنگ دست ہے، حاجت مند ہے اور وہ اسے دیتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر بزرگان دین کا عمل یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اگر کوئی صدقہ کرتے تھے اور اس کے بدلے میں سامنے والا دعا دیتا تھا تو آپ بھی دعا دیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ جب کسی سائل کے پاس کوئی چیز بھجواتی تھی
تو فرماتی تھی سن کر آنا وہ کیا دعا دے گا. صحیح. وہ جو دعا دیتا تھا آپ پھر وہ دعا دے دیتی تھی. صحیح. اور فرماتی تھی کہ ہماری دعا اس کی دعا کے بدلے میں ہماری دعا ہو گئی اور ہمارا صدقہ جو ہے وہ نیرا خالص ستھرا ہو، اس کے بدلے میں کوئی چیز ہمیں دنیا میں نہیں چاہیے. اللہ. تو یہ جو ہے وہ بزرگان دین کا عمل تھا کہ دعا کے بدلے میں بھی جو ہے وہ اسے دعا کر. اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے کہ جو حقیقی سائل ہے اس کو دینے کے اندر بندہ اسے نہیں دے رہا بلکہ رب تعالیٰ کو دے رہا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ فقیر کے پاس جاتا ہے. تو یہاں تو بندہ اپنا مال جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا ہے وہ اسی کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. اور اس مال سے مقصود کیا ہے؟ خرچ کر کے بھی نیت یہ ہے کہ اس کے بدلے اور ڈھیر سارا مال مل جائے. تو یہ تو اپنے ہی مفاد کے لیے جو ہے وہ خرچ کرنا ہے. تو دعا کے بدلے میں تو گویا سائل کو دعا دینی چاہیے کہ اس نے مجھ سے میرا مال لے کر مجھے مال کی آفت سے بچایا، یا مال کے اندر جو کمی بیشی جو ہے وہ دیگر طریقوں سے آ جاتی ہے حلال و حرام کے شبے کے اعتبار سے، اس چیز سے جو ہے وہ مال صدقے کے ذریعے سے پاک ہوتا ہے. تو اس صورت میں تو دعا جو ہے وہ خود دینی چاہیے کہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ اس نے جو ہے وہ ہمارا صدقہ وصول کیا. یہ جو ہے بزرگان دین کا طریقہ ہے. مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری بات ہمیں پتہ چلی ابھی اس جواب سے کہ سلام میں تحیت جو ہوا کرتا ہے اس کا جواب واجب ہوتا ہے. یعنی جو ملاقات کے لیے اپنے مسلمان بھائی کے لیے ملاقات کے لیے حاضر ہوا، اس کے پاس آیا چل کر، جب وہ سلام کرتا ہے تو اس کا جواب واجب ہوا کرتا ہے. لیکن یہاں پر مفتی صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ روڈ پہ آتے جاتے، راستے میں آتے جاتے بھی لوگ ہمیں ملتے ہیں، وہ ملاقات کے لیے آ نہیں رہے ہوتے، ٹکراؤ ہوتا ہے ہمارا آپس میں، تو اس وقت بھی وہ سلام کرتے ہیں، تو اس سلام کو ہم کیا کہیں گے؟ وہ بھی یہی ہے کہ جیسے گزرتے ہوئے جو ہے وہ سلام جو ہے وہ کسی کو دور سے دیکھا تو جو ہے وہ سلام کر دیا. اب اس میں بعض صورتیں تو وہ ہوتی ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ سامنے روڈ کے اس پار ایک بندہ ہے، آپ اس پار ہیں، وہ وہیں سے اس نے جو ہے وہ ہاتھ سے جو ہے وہ اشارہ کر دیا یا زبان سے بھی کہا تو آپ کو آواز نہیں آئی. تو اولاً تو یہ کہ وہ سلام تحیت ہی نہیں ہے. اور ثانیاً یہ کہ جب آپ کو سلام کی آواز جو ہے وہ سنائی نہیں دی تو ایسی صورت کے اندر اس سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے. اسی سلام کا جواب دینا واجب ہوگا جس کی آواز جو ہے وہ سنائی دے، جبکہ کوئی اس کو ایسی پرابلم نہ ہو جس کی وجہ سے آواز نہ سنائی دے رہی ہو. یعنی نارمل اس نے اتنی آواز سے سلام کیا ہے کہ اب اس کو آواز سنائی دیتی ہے. اور ہاتھ سے اشارہ کرنا یہ ویسے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ اس کو نصارہ، یہود و نصارہ کا طریقہ بیان کیا گیا. تو سلام جو ہے مسلمان زبان سے جو ہے وہ الفاظ سلام، السلام علیکم کے الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ کرے. یوں ہی سلام کا جواب دینے میں بھی جو ہے وہ یہ ضروری ہے کہ جس سلام کا جواب دینا واجب ہے اس میں اتنی آواز سے جواب دے کہ جس کو جواب دے رہا ہے وہ سن لے. یہ نہ ہو کہ اپنے دل کے اندر جواب دے لیا یا اتنی آواز سے کہا کہ خود اپنے نے تو سن لیا لیکن جس کو جواب دے رہا ہے اس نے جو ہے وہ نہیں سنا. تو اگر اتنی آواز کم ہوگی تو بھی جواب ادا نہیں ہوگا، اور جب واجب سلام جس کا جواب دینا واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگا تو گناہگار بھی ہوگا. تو اس کا بھی خیال رکھنا ضروری. مدنی چینل کے ناظرین، سلام اور جواب سلام کے حوالے سے کئی جزیات اور بھی ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم مزید مفتی صاحب سے اس پر بات کریں گے. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. شامہ بات کر رہا ہوں بہاولپور سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم سے عشاء کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو عشاء کی قضا نماز اگلے دن عشاء کے وقت پڑھنا لازمی ہے یا کسی وقت بھی ہم پڑھ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. امام صاحب کی تنخواہ کم ہوتی ہو تو مسجد کے چندے سے پیسے ملا کر امام صاحب کی تنخواہ پوری کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. سوال یہ ہے کہ ایک بندہ نمازیں ترک کرتا رہ گیا ہے اور اب وہ ان نمازوں کی قضا ادا کرنا چاہتا ہے، تو اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے کتنی نمازیں مطلب ترک کی ہیں، تو ان کی قضا کیسے ہوگی؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اگر عشاء کی نماز قضا ہو جائے تو کیا کریں؟ اگلے وقت میں پڑھ لیں یا مؤخر کریں؟ دیکھیں، کوئی بھی نماز اگر کسی شخص کی قضا ہوئی ہے تو جلد از جلد جو ہے وہ اس کو ادا کرنا ضروری ہے کہ جلد از جلد ادا کر لے تاکہ ذمے سے سبکدوش ہو جائے. پھر بعض صورتیں تو وہ ہیں جن میں اس کو ادا کرنے سے پہلے اگر وقتی نماز ادا کریں گے تو وقتی نماز ادا ہی نہیں ہوگی. صاحب ترتیب شخص جس کے ذمے جو ہے وہ قضا نمازیں ہیں اور 6 سے جو ہے وہ کم اس کی قضا نمازیں ہیں
اور وہ صاحب ترتیب ہے، تمام شرائط پائی گئیں، تو اب اسے اگر اپنی یہ نماز یاد ہے کہ میں نے عشاء کی نہیں پڑھی، تو اب جو ہے وہ فجر کا اگرچہ وقت ہی شروع ہو گیا، اس پر لازم ہوگا کہ پہلے وہ اپنی جو ہے وہ عشاء قضا ادا کرے، اس کے بعد فجر کی ادا کرے، ٹھیک، ورنہ اس کی فجر کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ صحیح۔ ہاں جو صاحب ترتیب نہیں ہے تو اب اس کے اوپر کیا یہی لازم ہے کہ وہ جو نماز قضا ہوئی ہے اس کو اسی وقت میں ادا کرے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، صحیح، بلکہ عشاء کی نماز کو فجر کے اندر وقت میں بھی قضا کر سکتا ہے، ظہر کے وقت میں بھی قضا کر سکتا ہے، اور جتنی جلدی ممکن ہو اسے جو ہے وہ قضا کر لے۔ اور خاص طور پہ جیسے بعض لوگ ہیں کہ جن کی پیچھے سے قضائے عمری چلتی آ رہی ہے، صحیح، تو ایک تو وہ اس کو بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن کسی حادثے کی بنا پہ یا کسی غفلت کی بنا پہ یا کسی وجوہات کی بنا پہ کوئی نماز ابھی کی قضا ہو گئی، تو اب اس کو پیچھے والی پہ نہ ڈال دے کہ وہ تو پڑھ ہی رہا ہوں، اس کے ساتھ ہی جو اس کے اندر عشاء میں ایک اور اضافہ کر لوں گا، جب اس کا نمبر آئے گا تو وہ پڑھ لوں گا۔ اس سے مزید سستی اور کاہلی ہو جاتی ہے، اور وہ جو قضا جو اس کے ذمے میں وہ بڑھتی چلی آتی ہے، تو شیطان مزید جو ہے وہ اس کو سستی کاہلی کی طرف لے کر آتا ہے کہ یار یہ تو بڑھتی چلی آ رہی ہیں، ختم ہونے کا نام لیجیے۔ جو ابھی قضا اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ ادا کر لے، تاکہ آگے تک کا اپنا حساب تو کلیئر رکھے، آگے کی ساری نمازیں تو ادا کرے، اور ساتھ ساتھ اپنی جو پچھلے قضا نمازیں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ادا کرتے رہے، تاکہ وہ بھی ادا ہوتی رہیں، اور وقتی اگر کوئی بھی ہوتی ہے تو اسے فوری طور پہ جلد از جلد جو ہے وہ ادا بھی کرے، اور ساتھ ہی ساتھ جو قضا ہوئی اس کی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قضا نمازوں کا طریقہ اہل سنت کا ایک رسالہ ہے، اسے ضرور حاصل کریں، اس کا مطالعہ کریں، مزید اس حوالے سے معلومات آپ کو اس رسالے کے ذریعے حاصل ہو جائے گی۔ امام صاحب کی تنخواہ کم ہے، مسجد کے چندے سے اس کو ہم پوری کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، مسجد کی جو آمدنی ہے وہ یا تو مسجد کے اوقاف ہوتے ہیں جن سے مسجد کو آمدنی آتی ہے، کوئی دکان ہے یا کوئی مکان ہے یا کوئی زمینیں ہیں جو مسجد پر وقف ہیں، یا پھر جو آج کل عمومی طور پر شہروں میں جو صورتحال ہے وہ چندے سے متعلق ہی ہوتی ہے کہ جو چندہ کیا جاتا ہے جمعے میں یا ویسے جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اس چندے سے مسجد کے سارے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں، گیس بجلی کا بل بھی، تو امام مؤذن خادم سب کی تنخواہ بھی، سب کچھ اسی سے پورا کیا جاتا ہے، تو بالکل اسی سے پورا کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی خاص چندہ آیا ہوا ہے، مثلا مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو مسجد کی تعمیر ہے، مسجد کا چندے کے نام پر چندہ جمع کیا، یا وضو خانہ بن رہا تھا اس کے نام پر چندہ جمع کیا گیا، یا مینار بنوا رہے تھے اس کے نام پر چندہ جمع کیا، تو اگر کسی خاص مد میں چندہ جمع کیا اور اب امام کو جو تنخواہ مہینے کے چندے میں سے دینی ہے وہ کم پڑ رہی، تو وہ اس چندے میں سے نہیں دے سکتے۔ جو خاص چندہ ہے وہ جس خاص مقصد کے لیے لیا گیا ہے اسی میں استعمال ہوگا۔ اب جو کم پڑ رہی ہے اسے کسی سے قرض لے کر جو ہے وہ ادا کر دیا جائے، اور بعد میں جو ہے وہ اس چندے سے، مسجد کے چندے سے جو ہے اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ باقی عمومی حالت میں جو عمومی مسجد کا چندہ ہے اس سے امام کی تنخواہ وغیرہ ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے کمی ہو یا پوری تنخواہ ہی اس چندے سے ادا کی جائے، تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ چندہ اپنے معروف مصارف میں ہی خرچ ہوتا ہے، اور چندہ دینے والوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اس چندے سے جو ہے وہ مسجد کے امام کی تنخواہ بھی ادا کی جائے گی، تو اس اعتبار سے گویا چندے کا استعمال اس کے معروف مصارف میں ہی ہو رہا ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے۔ نماز قضا کتنی ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو اب کیا کریں، حساب کتاب کس طرح؟ اس میں اولاً تو جو ہے وہ حساب لگانے کی کوشش کریں کہ دیکھ لیں، مختلف جو ہے وہ ہر فرد کی صورت ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ اس نے نمازیں پڑھی ہی نہیں ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ نمازیں اس نے پڑھی تھیں لیکن جو ہے وہ اب پڑھنا شروع کی ہیں، پتہ چلا بالغ ہونے کے بعد سے لے کر نہیں پڑھی تھی ایک مخصوص وقت تک، یا بعض وہ افراد ہیں جو کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن کسی ایک یا دو نمازوں میں ان کی غفلت ہے، فجر میں غفلت ہے یا ڈیوٹی کی وجہ سے ان کی عشاء میں غفلت ہے تو وہ قضا ہو رہی ہیں، تو اس اعتبار سے ظن غالب کرنا ہوگا کہ کون سی نمازیں قضا ہیں اور پھر کتنی جو ہے وہ قضا ہیں، تو ظن غالب کریں اور بھلے زیادہ ہی ہو جائیں کم جو ہے وہ نہ ہو، اس اعتبار سے پھر اپنی نمازوں کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ تو سوچ بچار کر کے مکمل طور پہ اپنی سابقہ زندگی کے اوپر غور و فکر کر کے اپنی نمازوں کے حوالے سے ایک چارٹ مرتب کریں ایک بار، اور اس کے اندر جو ہے وہ پھر ان نمازوں کی باقاعدہ بالترتیب جو ہے پھر وہ قضا کریں۔ ٹھیک۔ مدنی چینل کے ناظرین، قضا نمازیں اور اس حوالے سے ہم نے سوال کے جواب حاصل کیے۔ سلام تحیت سے متعلق ہماری گفتگو ان کالوں سے پہلے چل رہی تھی، تو حضور ارشاد فرمائے، جیسے بھی بہت اچھی بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ سلام تحیت جو ہوتی ہے اسی کا مطلب جواب واجب ہوتا ہے۔ اب ہم موٹر سائیکل ڈرائیو کر رہے ہیں، کوئی جاننے والا محبت کرنے والا قریب آیا اسپیڈ سے، اس نے ایک دم سلام کر دیا، اب
بعض اوقات جھوکا بھی لگتا ہے کہ یار یہ ایک دم سلام، روڈ پر گاڑی چلا رہے ہیں، بعض اوقات ایک سیکنڈ کی غفلت سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو ایسے موقع پہ یہ سلام کرنا کیسا، اور پھر اس کے جواب کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ یا جیسے سلام تحیت یعنی ملاقات کے لیے آنے پر آپ نے فرمایا، تو جیسے ابھی ہم اوپر چڑھ رہے ہیں، زینے سے نیچے اتر رہے ہیں، اس طرح جو ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ان کا تو یہ ملاقاتیں نہیں ہیں اصل میں، یہ ایک اعتبار سے توجہ بھی نہیں ہوتی، بعض اوقات سامنے والا سلام کر دیتا ہے. یہ ملاقات ان معنوں میں تو ہے کہ دو افراد کا اجتماع تو ہو رہا ہے، لیکن ایک جو ہے نا خاص ملاقات کے لیے آنا، وہ جو ہے اس کے اندر نہیں پایا جا رہا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ کہیں ٹکراؤ ہو گیا تو جو ہے وہ سلام کر دیا. تو اس میں اولاً تو یہ کہ سلام کرنے یا سلام کا جواب دینے سے ممانعت جو ہے وہ نہیں ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں واجب کے اعتبار سے کہ اب یہ کسی کو ذہن میں آئے کہ یار وہ مجھے سلام کر کے چلا گیا بائک والا، اب میں اس کے پیچھے جاؤں اور اس کو جا کے اپنا جو ہے وہ جواب سناؤں بھی، کیونکہ جواب دینے میں یہ بھی واجب ہے کہ اتنی آواز سے جواب دیں. تو یہ جواب جو ہے وہ واجب ہی نہیں ہے، چاہیے جائے کہ جو ہے وہ اسے سنایا جائے. تو ہم اس اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ چلتے پھرتے کسی سے ملاقات کرتے ہوئے آتے جاتے ہوئے اگر کسی کو سلام کر دیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں، الا یہ کہ وہ کسی ایسی جو ہے وہ مصروفیت میں مصروف ہے، ایسے کسی کام میں مصروف ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ خلل واقع ہوگا. مثلا سارے طلبہ جو ہے وہ علم دین جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، اب کوئی آگے جو ہے بآواز بلند جو ہے وہ سلام کر دیتا ہے، تو یہ سلام کا موقع ہی نہیں ہے، سلام کا محل ہی نہیں کہ اس کی وجہ سے سب کی توجہ جو ہے وہ علم دین سے ہٹ جائے گی. تو ایسے وقت تو سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو یہ جیسے آپ نے بائک والی مثال دی ہے ایسے، تو اس میں بھی جہاں پر یہ اندیشہ ہے کہ یار میں اچانک سلام کر دینے کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ کچھ خطرہ ہو سکتا ہے، کچھ معاملہ ہو سکتا ہے، تو وہاں پر احتیاط کرنی چاہیے کہ وہاں ایسی جگہ سلام جو ہے وہ نہ کیا جائے. لیکن عمومی حالت میں اگر سلام کیا جاتا ہے تو ہماری گفتگو وجوب کے اعتبار سے ہے جواب کے، لیکن اگر ویسے سلام کرتے ہیں اور کوئی جواب دیتا ہے تو اس میں حرج بالکل بھی نہیں ہے، ثواب ہی ملے گا، تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن واجب جو ہے وہ اس صورت میں ہوگا جبکہ سلام تحیت ہو، تو پھر اس کا جواب واجب ہو. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے آج کے سلسلے کی برکت سے کہ سلام کرنا یعنی سلام کرنا بھی ایک عمل ہے نا، کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، کہاں اس کا جواب واجب ہوگا کہاں واجب نہیں ہوگا، یہ کتنی اہم بات ہے اور یہ بھی سیکھنے والی بات ہے. تو مدنی چینل کے سلسلے کی برکت سے الحمدللہ ہم یہ معاملہ سیکھ رہے ہیں. میں ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ سلام کے حوالے سے اور بھی بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں اور مدنی چینل کے سلسلے میں ہوتی رہتی ہیں. تو اگر آپ سلسلے دیکھتے رہیں گے تو مزید انشاءاللہ آپ کو معلومات ہوتی رہے گی. آئیے آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. نور محمد اختاری پاک پتن چل کر رہا ہوں. میرا دارالافتا علی سنت میں سوال ہے کہ بعض لوگ اچھے بھلے ہوتے ہیں اور وہ مانگنے کے لیے گھروں میں آ جاتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان سے بد دعائیں نہیں لینی، وہ دعائیں اگر بد دعا کر دیں گے تو آزمائش میں پڑ جاؤ گے، ان کو خالی نہیں لوٹانا چاہیے. اس کی رہنمائی فرمائیں. جی اگلی کال. حسن بخاری لاہور سے بات کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھ لینے کے بعد میت کا منہ دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو نماز کے دوران بار بار چھینک آتی ہو تو وہ کیا کرے، اور نماز میں چھینک آنا کیسا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ رات میں لیٹتے وقت سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے، تو کیا اسلامی بہنیں لگائیں گی تو ان کو بھی سنت کا ثواب ملے گا؟ بعض لوگ اچھے بھلے ہوتے ہیں، گھروں پر آ کر مانگتے ہیں، اچھا نہیں دیتے تو پھر بد دعائیں بھی دیتے ہیں، تو کیا کریں؟ ان کی بد دعا کے ڈر سے دے دیں؟ دیکھیں اس میں یہ کانسیپٹ جو ہے وہ رکھنا کہ جو ہے وہ ان کی بد دعا جو ہے وہ قبول ہوگی، صحیح، تو ایسا تو جو ہے وہ ہرگز درست نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ پیشہ ور بھکاری ہیں تو ان کو تو شریعت مطہرہ نے ہی جو ہے کہا ہے کہ انہیں نہ دیا جائے. ٹھیک. تو جب اگر کوئی شخص شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے کوئی کام کر رہا ہے اور اس کو نہیں دے رہا، تو اسی صورت میں اس کے خلاف اگر کوئی بد دعا کرتا ہے تو اس کی بد دعا کا اس کے اوپر کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا. صحیح. اور جو شخص جو ہے وہ پیشہ ور بھکاری ہے تو وہ تو ویسے ہی جو ہے وہ اپنا یہ جو گناہ ہے اعلانیہ طور پر کر رہا ہے، تو فاسق معلن ہو گیا، اعلانیہ طور پر فسق کرنے والا ہو گیا. تو اس کے بارے میں یہ گمان جو ہے وہ کہ نہیں اس کی دعا تو جو ہے وہ فوراً قبول ہو جائے گی، تو یہ ہرگز درست نہیں ہے. جو فاسق معلن ہے تو اس کی تو تعظیم کرنے سے بھی شریعت مطہرہ جو ہے وہ منع کرتی ہے. تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ نہیں جناب بد دعا کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ دے دیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایسوں کی حوصلہ شکنی ہی کی جائے اور ان کو جو ہے وہ ہرگز نہ دیا جائے. ہاں یہ ہے کہ جھڑکیں بھی نہ انہیں، اور احسن انداز کے اندر جو ہے وہ انہیں سمجھا دیا جائے یا خاموشی اختیار کی جائے. ٹھیک. نماز جنازہ کے بعد میت کا منہ دیکھ سکتے ہیں؟
نماز جنازہ کے بعد بھی جو ہے وہ میت کا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے، اس میں حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ عمومی طور پر قبر کے اندر جو ہے وہ جب رکھتے ہیں تو پھر آخر میں جو ہے وہ بعض افراد کو دکھاتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بلا وجہ جو ہے وہ تاخیر دفن کے اندر جو ہے وہ منع ہے، تو جلد از جلد جو ہے وہ تجہیز و تکفین کا معاملہ کیا جائے۔ اب جن افراد نے پہلے دیکھ لیا وہ پھر جنازے کے بعد دیکھیں گے تو تدفین میں بلا وجہ تاخیر ہوتی رہے گی۔ یوں ہی خواتین کی جو ہے وہ اگر تدفین ہے تو اب اس کے اندر جب نماز جنازہ کے بعد جو ہے وہ کسی مقام پر بھی چہرہ دکھاتے ہیں، اگر جو ہے وہ مسجد میں دکھاتے ہیں یا راستے میں کسی جگہ دکھاتے ہیں یا قبرستان میں دکھاتے ہیں تو وہاں اس بات کا اندیشہ ہے کہ دیگر نامحرم بھی جو ہے وہاں پر موجود ہوں گے اور بے پردگی ہو سکتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ احتیاط رکھنی چاہیے، خیال رکھنا چاہیے خواتین کے خاص طور پر میت کا چہرہ دکھانے میں کہ گھر میں ہی محارم اور خواتین دیکھ لیں اور پھر باہر جو ہے وہ ان کا چہرہ نہ دکھایا۔ صحیح۔ نماز کے دوران بار بار چھینک آئے تو اس صورت میں نماز پہ کوئی اثر پڑے گا؟ نماز پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا کہ یہ تو ایک جو ہے وہ فطری جو ہے وہ چیز ہے، اس کی وجہ سے نماز میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نماز اپنی جو ہے وہ ہاتھ استعمال ہوتا ہے بعض اوقات بار بار۔ ہاں ہاتھ اگر جو ہے وہ استعمال ہوگا 3 مرتبہ ایک رکن میں تو پھر وہی عمل کثیر والی جب صورت پائی جائے گی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب یہ ہے کہ ہاتھ رکھنا جو ہے وہ یہ آداب میں سے ہے چھینک کے، مگر جبکہ پتہ ہے کہ اب میں تیسری بار رکھوں گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، یا پہلے ہی 2 مرتبہ کھجا چکا ہے ایک رکن کے اندر اور چھینک آئی تو اب رکھے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں پھر اس ادب پر عمل نہیں کرے گا بلکہ نماز کو جو ہے وہ فساد سے بچا کر ویسے ہی جو ہے وہ کوشش کر کے سر کو جو ہے وہ جھکا کر جو ہے وہ چھینک لے۔ ہاں یہ ہے کہ اب چھینکنے کی وجہ سے کوئی لفظ جو ہے وہ جو پڑھ رہا تھا وہ کچھ کا کچھ ہو گیا تو اس کو جو ہے وہ پھر ریپیٹ کر لیں۔ صحیح، ٹھیک۔ اچھا، سرما لگانا رات سونے سے پہلے سنت ہے، انہوں نے ساتھ میں یہ بھی سوال کیا تھا، تو اسلامی بہنیں اگر لگائیں گی تو ان کو بھی ثواب ملے گا؟ مطلق جو ہے وہ سنت ہے، اس میں یعنی مردوں کے لیے سنت ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں مردوں کو دن میں جو ہے وہ سرما لگانا یوں منع ہے کہ سرمے کا لگانا بطور زینت جو ہے وہ مردوں کے لیے منع ہے، کہ مردوں کے لیے زینت نہیں ہے۔ عورتیں جو ہے وہ لگا سکتی ہیں کہ وہ ان کو زینت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو مردوں کے لیے یوں رات میں جو ہے وہ خاص ہے کہ رات کے اندر زینت کا جو ہے وہ مقام نہیں ہے، تو اس اعتبار سے وہ جو ہے رات کے اندر لگائیں گے۔ تو اس اعتبار سے ان کے لیے جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا، لیکن اگر عورتیں بھی لگاتی ہیں سنت کی نیت سے تو اس میں بھی شرعاً جو ہے وہ کوئی ایسا بات سامنے نہیں آئی کہ ان کے لیے سنت نہیں ہے۔ ٹھیک۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلام تحیت سے متعلق ہم نے گفتگو کی، اسی طرح دیگر سوالات کے بھی جوابات ہم نے حاصل کیے۔ مفتی صاحب ارشاد فرمائیں کہ تسبیح جو نماز کے بعد استعمال کی جاتی ہے دانوں والی، 33 دانے والی، پھر 100 دانے والی، آج کل جس طرح تسبیحات آ رہی ہیں بڑی خوبصورت اور اٹریکٹیو ہوتی ہیں، تو ان تسبیحات کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے تسبیح جو ہے وہ گننے کے لیے ایک وہ ہے، بغیر گنے بھی جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن تسبیح کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تسبیح ہوتی ہے تو پڑھنے کی جو ہے وہ عادت بن جاتی ہے، دل لگا رہتا ہے، دل لگا رہتا ہے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ تسبیح ہاتھ میں نہیں ہوتی تو تھوڑی دیر تو کچھ پڑھ لیا پھر اس کے بعد دیگر کاموں کے اندر جو ہے وہ مصروف ہو جاتے ہیں۔ تسبیح گویا کہ بار بار یاد دلاتی ہے کہ جو ہے وہ ذکر اللہ کرنا ہے، تو یہ جو ہے ذکر اللہ میں معاون اور مددگار جو ہے وہ ہے، تو تسبیح کا استعمال جو ہے وہ جائز ہے، اب وہ چاہے لکڑی کی ہو یا پتھر کی ہو یا شیشے کی ہو، کسی کی بھی ہو۔ ہاں سونے چاندی کی جو ہے وہ ہرگز نہیں ہو سکتی کہ وہ اس کا استعمال حرام ہے۔ ٹھیک۔ اب بیش قیمت جو تسبیحات ہیں یعنی بہت زیادہ مہنگی قیمت کی تسبیح استعمال کرنا وہ مکروہ ہے، اس سے علماء نے منع فرمایا ہے، نارمل جو ہے وہ تسبیح جو ہے وہ استعمال کی جائے۔ کاؤنٹر جو ہوتے ہیں، کاؤنٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک۔ کاؤنٹر کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فگر پتہ چلتا رہتا ہے کہ 1000 ہو گئے، 2000 ہو گئے، تو اس میں آسانی رہتی ہے۔ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ مساجد کے اندر قرآن مجید جو رکھے جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ شہید بھی ہو جاتے ہیں، جلدیں ان کی جو ہے وہ بھی مطلب بوسیدہ ہو جاتی ہیں، تو ایک طبقہ ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو مسجد میں پہنچتے ہیں اپنی مرضی سے الماری سے قرآن نکالے، ان کو بائڈنگ وغیرہ کرتے ہیں، سیٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ چندے کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں آئے تھے، ہم نے یہ کام کیا، اس پر اتنا خرچہ ہوا، تو آپ لوگ سب تعاون کریں، تو ان کا یہ کرنا کیسا؟ دیکھیے اول تو یہ ہے کہ وہ مسجد میں آ کر جو ہے وہ کسی سے جو ہے وہ باقاعدہ کوئی عقد اجارہ نہیں کرتے، کوئی ان سے جو ہے وہ سروس کی فیس طے نہیں کرتے کہ بھئی ہم اتنے قرآن جو ہے وہ مسجد کے بائنڈ کریں گے، پر قرآن جو ہے وہ بائنڈنگ کے اتنے پیسے لیں گے، تو اجارہ تو جو ہے وہ وہاں پر پایا ہی نہیں جاتا۔ ویسے اگر کوئی اجارہ کرے
قرآن پاک کی بائنڈنگ پہ تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بغیر کسی اجارے کے آ کر اپنی مرضی سے جو ہے وہ اب قرآن پاک جو ہے وہ مسجد کے آپ نے نکالے اور انہیں میں جو شہید ہیں انہیں جو ہے وہ صحیح کر دیا، اب اس کے بعد جو ہے وہ یہ اعلان کرنا کہ ہم نے یہ جو ہے وہ نیک کام کیا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ہماری مدد کی جائے، تو یہ تو جو ہے وہ زبردستی کا جو ہے وہ چندہ آپ کہہ لیں اس کو۔ اور دوسرا اگر دوسرے معنوں میں دیکھا جائے تو چونکہ ان کا یہ جو عمل تھا بغیر اجارے کا تھا، تو اپنی مرضی سے انہوں نے ایک نیک کام کر لیا، اب اس کے بعد اپنے لیے سوال کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے وہ اس کی خدمت دیں، تو وہ بھی یہ بھی جو ہے وہی سوال کرنے میں آ جائے گا، بھیک مانگنا ہی ہے۔ بھیک کے مختلف طریقے ہیں، بعض جو ہے وہ تھوڑے سے گھٹیا قسم کے ہیں، اور بعض جو ہے وہ جس کو کہ آپ سفید پوش جو ہے وہ بھیک مانگنے والے اس ٹائپ کے ہیں، تو اس طرح کے کئی معاشرے میں ہمارے افراد ملتے ہیں جو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ یہ سوال جو ہے، اسی لیے شریعت کے اندر دیکھیں لفظ سوال کرنا جو ہے یہ حرام ہے، بلا اجازت شرعی سوال کرنا حرام ہے۔ اب یہ سوال جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، تو جس صورت کے اندر بھی شرعن اجازت نہیں ہے اور اپنی ذات کے لیے بندہ سوال کرتا ہے تو وہ حرام ہے، وہ گناہ ہے، اور وہ بھی پھر مسجد میں بیٹھ کر، مسجد کا اس کے لیے جو ہے وہ لائٹ پنکھا بھی استعمال، مسجد کا مائک کا بھی استعمال، حالانکہ مسجد کا مائک ان کاموں کے لیے تو نہیں، مسجد کا مائک تو جو ہے وہ اذان کے لیے ہے، مسجد کا مائک جو ہے وہ دینی اعلانات کے لیے ہے، تو مسجد کا مائک تو اس لیے نہیں کہ کوئی بھی بندہ آ کے جو ہے وہ اپنے کاروبار کے لیے جو ہے وہ وہاں بیٹھے اور وہاں آ کر جو ہے وہ چندہ کرے اپنے لیے، تو اس کی ہرگز بھی اجازت نہیں ہے، ان کا اس طریقے سے مانگنا بھی جائز نہیں ہے اور انہیں دینا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کسی نے اس طرح کرنا ہے تو اولاً آ کے مسجد کمیٹی سے باقاعدہ طے کر لیں کہ یہ مسجد کے قرآن پاک ہیں، اگر آپ نے ان کو جو ہے وہ بائنڈ کروانا ہے تو پر قرآن ہم اتنی وہ لیں گے، اب جتنے قرآن پاک ہیں وہ آپ نکال کے دے دیں، ہم بائنڈ کر کے جو ہے وہ آپ کو دے کے چلے آئیں گے، اور اس کا جو ہے وہ ہم جو ہے وہ آپ سے معاوضہ اتنا لیں گے۔ اب مسجد انتظامیہ جو ہے وہ اعلان کرتی ہے کہ بھئی ہم نے مسجد کے قرآن پاک جو ہے وہ بائنڈ کروانے ہیں، تو لہٰذا جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں مسجد انتظامیہ کو چندہ دیں، تو وہ صورت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اب کوئی اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ نہیں مانگ رہا بلکہ مسجد کے کاموں کے لیے جو ہے وہ چندہ مانگا جا رہا ہے، جیسے مختلف کاموں کے لیے مانگا جاتا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، لیکن جو یہ فی زمانہ جو آپ نے صورت بیان کی اور یہ کئی جگہوں پر جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے، تو اس کی شرعاً ہرگز اجازت نہیں۔ مزید کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ارشد محمود اتاری اسپین سے آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، جیسا کہ ہم دوستوں کو فون کرتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ فلان دوست کو میرا سلام کہہ دینا، کیا اس کو سلام دینا لازمی ہے یا نہ دیں تو گناہگار تو نہیں ہوں گے؟ جی اگلی کال۔ یہ پوچھنا تھا کہ مرد یا عورت لوہے کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ جی اگلی کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو فرض نماز سے پہلے جو 4 سنتیں ہوتی ہیں میں تو وہ اگر نہیں پڑھنا چاہے تو اس سے گناہ تو نہیں ملے گا نا؟ جی اگلی کال۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ایک شخص کو قسمیں کھانے کی بہت زیادہ عادت ہے، اس کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ آیا اس نے کتنی قسمیں کھائی ہیں اور توڑ دی ہیں، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ دوستوں کو ہم کہتے ہیں فلاں کو میرا سلام کہنا، اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ تو سلام اگر کسی نے جو ہے وہ آپ کو کہا ہے کہ فلاں کو میرا سلام کہہ دیں اور آپ اس کے سلام کہنے کو قبول کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں جو ہے وہ تمہارا سلام پہنچا دوں گا، تو ایسی صورت کے اندر اب یہ سلام پہنچانا جو ہے وہ ضروری ہو جائے گا، اور اب اس کو جا کر سلام پہنچائیں کہ بھائی فلاں نے تمہیں سلام کہا ہے، اور جس کو سلام پہنچایا گیا اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جواب یوں دے کہ علیہ وعلیہ السلام، کہ تم پر بھی سلامتی ہو اور اس پر بھی سلامتی ہو جس نے سلام بھیجا ہے، اور اگر منع کر دیا کہ بھئی میں جو ہے وہ نہیں پہنچا سکتا تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ پہنچانا اس کے اوپر لازم اور ضروری نہیں ہوگا۔ اچھا جنہیں یہ مسئلہ پتہ ہوتا ہے تو وہ اب مثال کے طور پہ والدہ نے آ کر کہا کہ بھائی سفر بعض اوقات فاصلے ہوتے ہیں کہ بھئی تمہاری بہن نے ہمیں سلام کہا ہے، تو اگر ہمیں تھوڑی بہت معلومات ہے تو ہم والدہ کو بھی یہی کہتے ہیں علیہ کا، تو کوئی اس میں ہے فرق ہے؟ ہاں یعنی عورتوں کے چونکہ عربی صیغے ہیں تو عربی صیغے میں مرد کے لیے جو ہے وہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور عورت کے لیے کی کا ہوتا ہے، علیہ کی کہیں گے۔ اچھا اب اسی طرح اگر پیچھے جو بھیجنے والی ہے اگر وہ مرد ہے بھیجنے والا تو علیہ السلام ہو جائے گا، اور اگر عورت ہے تو علیہ السلام ہو جائے گا۔ یوں ہی جو ہے وہ شکریہ ادا کرنے کے اندر جزاک اللہ خیرہ جو ہے وہ مرد کو کہیں گے اور عورت کو جو ہے وہ جزاک اللہ خیرہ جو ہے وہ، اور چھینک کے جواب میں بھی یرحمک اللہ، اور عورت کے لیے یرحمک اللہ۔ مدی شرح کے ناظرین دیکھیں آپ
بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن کتنا فرق ہے اس کے اندر، تو یہ ساری باتیں سیکھنے والی ہیں۔ اچھا، مرد لوہے کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ یہی تھا غالباً۔ مرد کو جو ہے وہ انگوٹھی صرف ایک پہننے کی اجازت ہے، جو کہ چاندی کی ہو اور 4.5 ماشے کے وزن سے کم ہو اور اس میں ایک نگینہ ہو۔ صحیح ہے۔ ان میں سے کوئی بھی شرط نہیں پائی جائے گی تو اس کے لیے انگوٹھی پہننا جائز ہی نہیں ہوگا، اور جب ناجائز انگوٹھی پہنے گا تو اس کے ساتھ جو نماز پڑھے گا تو وہ نماز بھی مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ اگر نگینہ نہیں ہے، فقط چھلا ہے چاندی کا، وہ پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ نگینہ ہے لیکن 2 نگینے ہیں تو بھی جائز نہیں ہے۔ وزن جو بیان کیا گیا اس سے زیادہ ہے تو بھی جائز نہیں ہے۔ چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی ہے تو وہ بھی جائز نہیں۔ ٹھیک ہے۔ فرض نماز سے پہلے جو سنتیں ہوتی ہیں اگر کوئی نہ پڑھے تو گناہ گار ہوگا وہ؟ لیکن سنتیں جو ہے وہ مؤکدہ بھی ہوتی ہیں، غیر مؤکدہ بھی۔ فرض فجر سے پہلے کی جو 2 سنتیں ہیں وہ تو قریب با واجب ہیں، اور اس کے بعد ظہر کی سنت مؤکدہ کا درجہ ہے، اور جو عصر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کے ترک کی کوئی عادت بنا ڈالتا ہے تو گناہ گار ہوگا، اور سنت غیر مؤکدہ کا اگر کوئی تارک ہے تو گناہ گار تو نہیں ہوگا، لیکن ثواب سے محرومی جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو لہذا سنتوں کو جو ہے وہ چھوڑنا ہرگز نہیں چاہیے۔ مال اگر ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ آ رہا ہو مختلف ذرائع سے تو ہم یوں کہہ کر نہیں چھوڑ دیں گے کہ نہیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، لیکن ثواب کے بارے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ ہرس ہم میں موجود نہیں ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ثواب جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ تو ثواب میں بھی اسی طرح ہرس، بلکہ مال سے کہیں زیادہ ہرس ہونی چاہیے کہ جتنے زیادہ طریقوں سے جن ذرائع سے ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے وہ حاصل کریں۔ پھر جیسے ہم نے پچھلے سلسلے میں بھی عرض کیا تھا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے مواقع ہیں، لیکن اتنے لوگ ہیں ان میں سے جو افراد نہیں آ رہے نماز پڑھنے، جہاں ان کا اپنا اس میں قصور ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ رب کی طرف سے انہیں توفیق نہیں ہے، تو ہمیں جو رب کی طرف سے توفیق ملی ہے کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو اس کے شکر میں تو ہمیں اس کی بارگاہ میں ہی حاضر رہنا چاہیے، اور جتنی بار بلایا جائے ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ تو نہیں کہ دنیا کے اندر ہمیں کوئی اگر صدر وزیر اعظم بلائے تو اگر وہ 4 بار بلائے تو ہم 5ویں بار اسے منع کر دیں کہ نہیں بھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ تو یہاں تو دنیاوی حکام کی بارگاہ میں جانے کے لیے تو جو ہے وہ ہر وقت ہی تڑپ رہے اور مر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جو دنیا جہان کا مالک رب ہے وہ ہمیں بلا رہا ہے تو ہم جاتے بھی ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ بس ابھی اتنی کافی ہے، بقیہ جو ہے وہ ہم نہیں پڑھ رہے۔ تو اس پر ایک مسلمان غور کر لے کہ ہمارا کیا انداز فکر ہو چکا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنے کے بجائے کیوں اس سے دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں کہ جن کے اوپر عمل کر کے بندہ حضور کی شفاعت پائے گا، تو ان کو کیوں جو ہے وہ ترک کیا جا رہا ہے۔ تو سنت چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے، سنت مؤکدہ ہے یا سنن زوائد ہیں، ایون کہ نفل ہی ہے، تو وہ جلد از جلد جو ہے وہ ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ادا کریں۔ ہاں، جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی قضا کو پہلے فوقیت دے، اور وہ بھی سنن غیر مؤکدہ اور نوافل۔ سنت مؤکدہ پر قضا کو اس کو بھی فوقیت دینے کی اجازت نہیں ہے، وہ سنت مؤکدہ پڑھے گا، ہاں سنن غیر مؤکدہ اور نوافل کی جگہ وہ اپنی قضا نماز ادا کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے تصور کو بندہ بار بار جو ہے وہ اپنے نفس کو سمجھائے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع مل رہا ہے تو جتنا زیادہ مل رہا ہے اتنا زیادہ جانا چاہیے، اور جو عبادت کی لذت اور حلاوت ہے وہ جب انسان کو بار بار جو ہے وہ ملے گی تو اس چیز کی طرف جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، اور اگر نہیں بھی حاصل ہو رہی تو اس عمل کو کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جو ہے اس کے اندر محبت اور حلاوت بھی مل جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک کاش ہمیں مسجد کی حاضری کے حوالے سے مزید ہماری محبتیں بڑھ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے حوالے سے سنت غیر مؤکدہ اور سنت مؤکدہ اور نوافل کا جو فرق شریعت نے رکھا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اصل کس کی بارگاہ میں حاضری ہے یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ قسمیں کھانے کی بہت عادت ہے، بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں، ماضی میں کتنی قسمیں ٹوٹ گئیں اس کا پتہ بھی نہیں ہے، تو کفارے کا کیا ہوگا؟ دیکھیں اب اس میں تو یہی ہے کہ جب ایسے معاملات میں جہاں یاد نہیں ہے ظن غالب پر ہی عمل کا حکم ہوتا ہے کہ غالب گمان جن قسموں کے بارے میں ہے کہ کھائی ہیں اور توڑ دی ہیں تو ان کی کاؤنٹنگ کر کے ہر قسم کا کفارہ ادا کرنا ان پر لازم ہوگا، اور قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، اور اگر اس پر مالی اعتبار سے قادر نہیں ہے تو 3 روزے مسلسل رکھنے ہوں گے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا ہوگا، جتنی قسمیں ٹوٹیں گی ہر قسم کے بدلے ایک کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ کوئی ایک مثال اگر آپ دے دیں کہ قسم ٹوٹتی کس طرح ہے؟
قسم اس طرح ٹوٹی کہ مثلا کسی شخص نے کہا کہ اگر میں اس گھر میں داخل ہوا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا، صحیح. اب اگر داخل ہو گیا تو قسم ٹوٹ گئی. صحیح. اب اچھا یوں بھی ہے کہ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں ہم نے یہ قسم کھائی ہوئی تھی کہ بھئی فلاں سے بات نہیں کریں گے، صحیح. تو اب ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں تو قسم کا کفارہ ادا کر دیں. صحیح. تو قسم کا کفارہ پہلے ادا نہیں ہوگا، بعد میں ادا ہوگا. یعنی قسم ٹوٹے گی تو کفارہ لازم آئے گا. اگر پہلے جو ہے وہ ادا کر لیا، صحیح، کہ میں اس سے بات کرنے جا رہا ہوں، پہلے کفارہ ادا کر دوں پھر اب بات کی تو اب قسم کا کفارہ وہ جو پہلا والا ہے وہ ادا نہیں ہوا. صحیح. اب دوبارہ ادا کرنا اس کے اوپر لازم رہے گا کیونکہ قسم ٹوٹی ہی نہیں تھی. تو پہلا والا کفارہ تو گویا کہ نفلی کفارہ ہو گیا. صحیح. تو بعد میں جب کوئی چیز کی قسم کھائی وہ ٹوٹ گئی تو اب اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کفارے کی اس کی ادائیگی لازم ہوگی. اب 10 مسکینوں کو 2 وقت کا جو کھانا کھلانا ہے، اب اس میں پریشانی ہے کہ صبح کے ٹائم میں جو ہے وہ مسکین کو ڈھونڈیں، کیونکہ جس کو صبح میں کھلانا ہے اسی کو شام میں کھلانا ہے. تو اس کا دوسرا علماء نے فقہا نے یہ بیان کیا کہ ایک صدقہ فطر کی مقدار کم و بیش 2 کلو آٹا، 2 کلو میں جو ہے وہ کچھ گرام کم 80 گرام کم آٹا ہے، تو 2 کلو آٹا مثال کے طور پہ سمجھیں، اس کی قیمت کسی ایک شرعی فقیر کو مستحق زکوٰۃ کو دے دیں. اگر 10 شرعی فقیر ہیں تو ہر ایک کو ایک ایک صدقہ فطر کی مقدار دے دیں تو ادا ہو جائے گا. اگر ایک ہی کو ایک ہی دن میں 10 دے دیے تو ایک ادا ہوگا، ایک ادا نہیں ہوگا، ایک فقیر کا ادا ہوگا، ایک فقیر کا ادا ہوگا. اگر ایک ہی فقیر کو دینا ہے تو اسے 10 دن بلا کے روزانہ ایک ایک جو ہے وہ دے دیں تو اس طریقے سے ادا ہوگا. تو یہ جو ہے وہ صورتحال ہے. مزید اس کی تفصیل جو ہے وہ امیر اہل سنت کے رسالے قسم کے بارے میں مدنی پھول رسالہ ہے، اس میں موجود ہے، اس کو دیکھیں. اگر کوئی کسی اچھی بات کے نہ کرنے پر قسم کھا لے، جی، اب وہ کفارے سے ڈرے کہ یار میں کروں گا تو کفارہ دینا. ہاں، تو یہ کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی اچھی بات پہ یا کسی ناجائز بات کی جو ہے وہ قسم کھا لیتا ہے کہ مثلا کوئی معاذ اللہ یہ کھا لے کہ میں اپنے والدین سے بات نہیں کروں گا، تو اس کا تو یہ قسم کھانا ہی جو ہے وہ غلط تھا، گناہ تھا. تو توبہ بھی کرے اور اس قسم کو توڑے اور کفارہ ادا کرے. یوں ہی جو ہے وہ کہ کوئی نیکی کا کام کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے کہ میں جو ہے وہ فلاں کو اب صدقہ نہیں دوں گا، صحیح ہے، یوں کہا، تو اب یہ نہیں کہ اس کے اوپر ہی رہے، بلکہ اب یہ ہے کہ اس قسم کو توڑے، اس کو صدقہ دے اور قسم کا کفارہ جو ہے وہ ادا کرے. ہاں، ناجائز چیز کی قسم کھائی ہوئی ہے تو اب اس کے اوپر پکا رہے. ایک تو جو ہے وہ اس چیز کا کرنا ویسے ہی حرام اور قسم کی وجہ سے اور زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر سختی ہو گئی، تو اس کے اوپر مکمل طور پر ڈٹا رہے کہ اگر عام قسم نہ کھاتا تو ہو سکتا ہے شیطان اسے جو ہے بہلا دیتا، لیکن قسم کی وجہ سے ایک تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ بندہ اس چیز سے مزید احتیاط کرتا ہے، تو بالکل ایسا کرے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ مضبوط رہے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں الحمدللہ عز و جل کئی مسائل پر گفتگو ہوئی، بہت سارا علم ہمیں حاصل ہوا. سلام سے متعلق ہماری گفتگو ہوئی، اسی طرح قضا نمازوں سے متعلق ہماری گفتگو ہوئی، اسی طرح سوال کرنے کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی. تو یہ کتنے زبردست مدنی پھول اور شریعت کے احکام ہمیں ملے. آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اسی طرح آپ کو مدنی پھول ملتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.